السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے سورۃ النساء، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 59 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 59 کے بعد، 59 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا الذین، طرف ہم لوگوں کی۔ پارہ نمبر 5 ہے جی، اور رکوع نمبر 5 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 کے بعد۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے الذین، طرف ہم لوگوں کی، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں۔ زوم کے معنی گمان، خیال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پنجابی فلانا بندہ بڑے زوم نال پھرتا ہے، تکبر نال پھرتا ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں انہم، کہ بے شک وہ آمنو، ایمان لائے، بما، ساتھ اس کے جو انزل، اتارا گیا ہے کا طرف آپ کی، وما انزل، جو اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے۔ فرمایا کئی اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، خاص طور پر منافق جو ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں، جو اس سے پہلے تھا اس پر بھی، اور اس قرآن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، یتحاکموا، یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طرف شیطانوں کی۔ فرمایا وہ خیال تو کرتے ہیں کہ وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتاب یہودی جو ہیں یا عیسائی، یہاں یہودیوں کا ذکر ہے کیونکہ منافقین جو تھے وہ یہودیوں نے تیار کیے ہوئے تھے، تو وہ خیال کرتے ہیں منافق کہ ان کو وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ گمان رکھتے ہیں، یقین نہیں۔ لیکن جب ان کو یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر کیا چاہتے ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، یتحاکموا، یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طرف شیطانوں کی۔ جب وہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا فیصلہ نہیں قبول کرتے، پھر وہ یہودیوں کا، کافروں کا فیصلہ جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اور یہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہودی جو کہتا تھا، وہ کہتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں ان سے فیصلہ کروائیں گے، منافق کہتا تھا کہ نہیں، یہودی عالم سے فیصلہ کرائیں گے۔ میں نے کل یہ بیان کر دیا تھا، وضاحت کر دی تھی کہ وہ جب بالآخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے دونوں کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور منافق جو تھا اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہودی نے کہا کس کا مانو گے؟ عمر فاروق کا مانوں گا فیصلہ۔ اس کا خیال تھا کہ عمر فاروق غصے والے ہیں، وہ یہودی کو دیکھ کر ہی اس پر برس پڑیں گے۔ تو جب گئے عمر فاروق کے پاس، انہوں نے دروازہ کھولا، فرمایا کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا جی میرا اور اس مسلمان کا جو ہے، آپ کا جو مسلم بھائی ہے، جھگڑا تھا اور ہم نے فیصلہ کروایا نبی علیہ السلام سے، اب یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کا فیصلہ پسند نہیں ہے، میں عمر فاروق کا فیصلہ جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اس سے، منافق سے، ہاں بھائی کیا ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، میں آپ سے فیصلہ کرواتا ہوں۔ تو اندر سے تلوار لائے، اس کا گلا کا سر اڑا دیا، اور کہنے لگے جو میرے نبی کی بات ہے فیصلہ نہیں مانے گا، عمر کا فیصلہ اس کے خلاف یہ ہے، جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ واجب القتل ہے عمر فاروق کی نظر میں۔ اس پر منافقین جو تھا وہ سارے کے سارے مدینہ کے منافقین جو تھے انہوں نے شور شرابہ پیدا کر دیا کہ عمر فاروق کو قتل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیتیں اتار دیں کہ منافق کے مقابلے میں ایمان والے کو جو ہے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے جو آیت ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، جو آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہے۔
تو یہ منافقین جو ہے مدینہ کے، ان کے بارے میں ہے فرمایا کہ وقت امروا، تحقیق وہ حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا، یہ کہ وہ انکار کریں بہی، ساتھ طاغوتوں کے فیصلے کے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ طاغوتوں نے کوئی فیصلے جو ہے، کافروں کے فیصلے نہ مانو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو طاغوتوں کے فیصلے ماننے ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم بھی اگر دیکھ لیں تو ہم بھی منافق ہیں۔ کوئی صاحب غصہ نہ کرے، میں مجبور ہوں، اس آیت کی روح سے دیکھ لیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے فیصلوں کو ماننے کے بجائے ہم جو ہے کافروں کے فتنوں کے فیصلے جو ہے ان کو مانتے ہیں، ان کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانی قرآن جو ہے جو اللہ کے فیصلے ہیں، حکم ہیں، انہوں نے اس کو نافذ کیا صحابہ کرام نے، اور ہم جو ہے ان کے الٹ کلمہ پڑھ کر ان کا کافروں کا فتنہ مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ یہ مقابلہ تو میری مجبوری ہے، میں نے ہر آیت یا ہر حدیث جو ہے اس کے بعد میں نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اپنے معاشرے کا۔ وَيُرِيدُ الشیطان، اور ارادہ رکھتا ہے شیطان یضلہم، یہ کہ وہ گمراہ کر دے ان کو، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی میں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے اسلام چھڑا کر، منافق بنا کر ان کو جو ہے دور کی گمراہی میں لے جائے، یعنی اللہ کے دین کے راستے سے بہت دور لے جائے۔ شیطان چاہتا ہے جہاں سے یہ واپس نہ آ جائے۔ وَإِذَا، جس قیلہ کہا جاتا ہے لہم واسن کے، تعالوا آؤ، الی ما، طرف اس چیز کی، انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ طرف حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، رأیت المنافقین، دیکھیں گے آپ حقیقی منافقوں کو، یصدون، وہ روکتے ہیں، ان کا تجھ سے، صدودا، روکنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کی طرف آؤ، اس کی نصیحتیں، اس کی حکم، اس کے فیصلے مان لو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرماتے ہیں اس کی طرف آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کو روک رہے ہیں، یہ روکنا، وہ آپ کو قرآن و سنت سے روکیں گے۔ جس طرح یہ فرقے ہیں لوگوں کو قرآن پاک سے دور لے جاتے ہیں، وہ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تو 18 علوم جو ہے کے بغیر سمجھ نہیں سکتا قرآن کو۔ وہ جو ہے ان کو اپنے من گھڑت جو ہے مذاہب جو ہے ان کی طرف لے جائیں گے، اور اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ چھڑا دیں گے۔ یہ ہیں منافق، یہ فرقوں والے واضح طور پر منافق ہیں، جو اللہ کا قرآن نہیں لوگوں کو پڑھنے دیتے، اور نہ ان کو وہ قرآن پڑھاتے ہیں، بلکہ ان کو جو ہے قرآن کے خلاف جو زمین پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس آسمانی قرآن کے خلاف وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور ان کے ایمانوں کا اور عملوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ ہیں منافق آج کے دور کے۔ فرمایا کہ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے حقیقی منافقوں کو، یصدون، کہ وہ روکتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا، روکنا، لوگوں کو آپ کے دین کی طرف، آپ کے قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے، آپ کے پاس نہیں آنے دیتے لوگوں کو، کہ نہ یہ تو وہابی ہو جائے گا۔ اچھا تو قرآن حدیث کی گل کرنا ہے، تو وہابی ہو گیا، بس تو وہابی ہو گیا۔ تو لوگوں کو طرح طرح کے جھوٹوں سے جو ہے وہ روکتے ہیں کہ کہیں وہ نبی علیہ السلام کے قریب نہ آ جائیں، نبی علیہ السلام کی بات نہ سنیں اور نہ مانیں، مان نہ لیں، کہیں نبی علیہ السلام کی بات سن کر اس کو مان نہ لیں، یہ وہ کوشش کرتے ہیں منافق۔ فکیف، آپس کیا حال ہوگا، اذا اصابتہم، جب پہنچے گی ان کو مصیبت بما قدمت، بس اس کے جو آگے بھیجا ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے نئے دین گھڑ کر، نئے جو ہے وہ دین جو ہے کتابی شکل میں جو ہے لکھ کر اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے جو ہے لوگوں کو اللہ کے قرآن سے، آسمانی دین سے دور کیا ہے، تو اس کا جو ہے ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن، وہ کیا جواب دیں گے کریں قیامت کے دن۔ اور ان کے خلاف نبی علیہ السلام کا دعویٰ ہوگا کہ انہوں نے میرا کلمہ پڑھ کر اس قرآن کو پشت پیچھے رکھ دیا تھا، ماننا ہی نہیں تھا۔
ثم جاؤگا، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس منافق، یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، ان ارادنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا، مگر نیکی کا، و توفیق کا، اور توفیق کا، موافقت کا، دین کے موافق باتیں جو ہیں، موافق برابر کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو کام جو ہے وہ کرتے ہیں منافقانہ، کافروں والے، قسمیں کھا کر یقین داتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ ہم تو بڑے خلوص سے جو ہے ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہیں منافق۔ اور یہ میں من گھڑت باتیں نہیں کر رہا، میرا ایک قرآن و سنت رکھنے والے فرقے کے آدمی کے ساتھ یہ بحث ہوئی، تو اس نے کہا جی یہ تو ہے ہی اسلام، آئین میں ہے لکھا ہوا کہ کوئی فیصلہ جو ہے، کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو میں نے کہا بس صرف لکھا ہی ہے نا، کتنے قانون بن چکے ہیں 1973 سے آج، جو ظالمانہ قانون ہیں کتنے بن چکے ہیں، لیکن اس کی کھوپڑی میں یہ بات شامل نہیں ہوئی۔ کیا نبی علیہ السلام نے کفر مسلط کر کے اس کو جو ہے اسلام قرار دیا تھا نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے؟ تو یہ اس طرح لوگوں کو جو ہے انہوں نے گمراہ کیا ہے، مذہبی پیشواؤں نے اپنی منافقت جو ہے ان لوگوں کے اندر انہوں نے داخل کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 1973 کا آئین جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ میں نے کہا لکھا ہوا ہی ہے نا، 1973 سے لے کر آج تک کتنے قانون ہیں جو بن چکے ہیں، ظالمانہ قانون۔ یہ لوگوں پر جو ظلم مسلط ہیں یہ سارے اسمبلیوں سے پاس ہیں۔ 50 کروڑ تک جو ہے کوئی ممبر جو ہے اسمبلی کا جو ہے وہ قوم کا پیسہ جو ہے چوری کر لے تو اس پر نیب جو ہے کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ قانون پاس کیا انہوں نے، کیا یہ اسلام ہے؟ چلیے آگے، اولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما فی قلوبہم، جو بیچ ان کے دلوں کے ہے، ان کے دلوں میں جو منافقت ہے، کفر ہے، اسلام دشمنی ہے، کافروں سے محبت ہے، کافروں کے فتنے سے محبت ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کو بھی دھوکہ دے دیں گے تو اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو میں فعارض، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منہ پھیر لے عنہم، ان منافقین سے، یہ جو دین کے خلاف منافقت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف جو مذاہب بنے ہوئے ہیں، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے مسلط کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے منہ پھیر لیں، ان سے جھگڑا نہیں کرنا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس منہ پھیر لیں ان سے۔ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں منافق جو ہیں، اس لیے ان سے جو ہے منہ پھیر لیں۔ آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہیں، پچھلے دور میں منافقین کے جو تھے وہ تعداد کے لحاظ سے ان کے یہودی بھی ان کے ساتھ تھے، مکہ کے کافر بھی ان کے ساتھ تھے، مکہ کے اور دیگر جو کافر تھے جزیرۃ العرب کے، وہ بھی منافقین کے ساتھ تھے۔ اس لحاظ سے اس وقت بھی تعداد ان کی، جو ان کے ہیلپر تھے، وہ جمع کر کے دیکھے تو کافی تعداد بنتی ہے۔ وَقُلْ، اور کہیے، واعظ ہم، اور آپ نصیحت کریں ان کو، بے شک یہ منافق ہے، دلوں میں کفر ہے، کھوٹ ہے، اسلام دشمنی ہے، لیکن آپ واعظ و نصیحت جو ہے اس کو ترک نہ کریں، ان کو کلمہ حق کہتے رہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور کہہ واسطے ان کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی انفسہم، بیچ ان کی جانوں کے، قولا بلیغا، بات پہنچنے والی۔ ان منافقین کو جو ہے ایسی بات کا کہہ، نرمی سے، دلائل سے، کہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ واعظ و نصیحت نہیں چھوڑنی، اور واعظ و نصیحت بھی ایسی کرنی ہے کہ ان کے دلوں میں داخل ہو جائے۔
اللہ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پر فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں بھی داخل کر دیا۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان کو قرآن سناتے جائیں۔ اور دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم ان مجرموں کے دلوں میں قرآن پاک کو اتار دیں گے، پلا دیں گے ان کے دلوں میں، کیونکہ تبلیغ فرض ہے۔ منافقوں کافروں کو بھی تبلیغ کرنا فرض ہے، ورنہ قیامت کے دن جو ہے یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف مقدمہ کریں گے کہ جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں جو ہے مسلمان رہتے تھے، قرآن پڑھنے والے رہتے تھے، ایمان والے رہتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے قرآن پاک کو اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمْ، اور کہیے بات سن کے فی کو انفوں سے بیچ ان کے دلوں کے قولم بلیغا، بات پہنچنے والی بلیغ، ایسے اس انداز سے پیار محبت شفقت سے نرمی سے ان کو واضح و نصیحت کریں کہ آپ کی واضح و نصیحت ان کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر، کہ جب میں نے آپ کا گروپ شروع کیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھیں کہ اے اللہ، ایک تو میری زبان سے حق بات نکلوانا، دوسرا اس حق کو جو ہے یہ کافروں منافقوں میں جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے دلوں میں پہنچا دینا، اور تیسری دعا میں نے کہی تھی کہ یا اللہ جو مخالفین ہیں ان کے شر سے مجھے بھی بچانا، میرے گھر والوں کو بچانا۔ یقین کیجئے یہ 3 دعائیں پڑھ کر اللہ کے حضور پیش کر کے پھر میں نے یہ ایک گروپ شروع کیا تھا، اور میں الحمدللہ بہت مطمئن ہوں، میرا رب میرا ساتھ دے رہا ہے، میرا رب مجھے سکون دے رہا ہے۔ اللہ کو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں ڈٹ کر حق بات کرتا ہوں قرآن و سنت کے حوالے سے، اپنے باپ دادا کے حوالے سے نہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے، اور میں بالکل مطمئن ہوں میرے اللہ کی بہت رحمت ہے مجھ پر، میں اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ اس بڑھاپے بھی مجھ سے وہ کام لے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان منافقین کو ایسی بات کہو کہ جو ان کے دلوں میں پہنچ جائے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے میرے رسول کسی پیغمبر کو الا مگر لیطاع، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، اس کا حکم مانا جائے، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے آسمان پر کہ پیغمبر جن لوگوں کی طرف جاتا ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک پر یہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کا حکم مانے، اور وہ اگر نہیں مانتا تو وہ کافروں میں شامل ہو جاتا ہے، منافقوں میں کلمہ پڑھتا ہے تو منافقوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امت کے ہر فرض کا جو ہے، ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ جو پیغمبر اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے، اس امت کا جو نبی جو بھیجا گیا ہے وہ اس نبی کا حکم ماننے، اس کی اطاعت کریں۔ اب میں پھر آتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے، کیا ہم اپنے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں آج؟ نبی کا حکم جو ہے تو وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ نبی نے تو اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین اور صحابہ کرام نے آسمانی دین نافذ کیا تھا، اور ہم جو ہے یہودوں کا کفر جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ اطاعت اس کو کہتے ہیں؟ نبی کی اطاعت اس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون جب اتری ہے تو کافروں سے کہا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ آج تک ہم نے جو ہے کتنے سال ہو گئے ہیں، کیا ہمارے بھی کسی عالم یا مفتی نے یا کسی شخص نے جو ہے کافروں سے کہا ہو کہ کافروں ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں؟ ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں نبی کی اطاعت؟ نبی کا حکم ماننا یہ ہے، یہ مطلب ہے اس کا؟ چلو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی پیغمبر کو الا لیطاع، مگر کہ وہ اطاعت کیا جائے،
اس کا کہنا مانا جائے، اس کا حکم مانا جائے باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہر شخص کو کہ جو نبی جو ہے اس کی طرف آیا ہے وہ اس نبی کا حکم مانے، نہیں مانے گا تو وہ کافر ہوگا، اور کافر جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ پھر فرمایا ملو انہم، اگر بے شک وہ اس ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر منافقت کے ذریعے، نبی کی اطاعت کی بجائے انہوں نے کافروں کی اطاعت کر کے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر دیا۔ اگر یہ لوگ جب انہوں نے ایسا ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کی امن و سلامتی، عدل و مساوات والے دین کو نافذ کرنے کی بجائے یہ کافروں کا ظالمانہ فتنہ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس فتنے کو چھوڑ کر جو ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس فتنے کو مسلط کر کے، اگر یہ آپ کے پاس آتے، جاؤ کا وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پس وہ بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے جب ان تک بات یہ پہنچ گئی کہ تم نے اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کا حکم ماننا ہے، تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ کفر کا فتنہ چھوڑ دیتے اور اپنے رب سے معافی مانگتے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تیرے اور تیرے پیغمبر کے دین کی بجائے ہم نے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کی اطاعت کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دیں۔ واستغفر، اور بخشش مانگتے، لہم واسطے ان کے، الرسول، یہ حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان سے جو ہے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت جو ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا باذن اللہ، جو اطاعت اللہ کے حکم سے ہے ہم پر، اگر وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے، اللہ سے بخشش مانگتے، اور نبی کریم علیہ السلام کی دعائے بخشش جو ہے وہ بھی ہوتی، لوجد اللہ، البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر یہ نبی کی اطاعت انہوں نے چھوڑی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر مسئلہ پتہ ہونے کے بعد کہ اطاعت صرف نبی علیہ السلام کی فرض ہے اللہ کی طرف سے، کسی مولوی، کسی فرقے، کسی مجدد، کسی اعلیٰ حضرت کی اطاعت فرض نہیں ہے نبی کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان کو اپنے جرم کا پتہ چل جاتا کہ میں نبی کے مقابلے میں جو ہے اپنے اعلیٰ حضرت اور مولوی کی جو ہے اطاعت کرتا رہا ہوں، تو اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا اور اللہ کے پیغمبر بھی معافی مانگ لیتے، لوجد اللہ، البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیمہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا بربے کا، لا جو ہے وہ زائد ہے، فا پس، وا قسم ہے، ربے کا آپ کے رب کی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان والے ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا، وہ فیصلہ کروائیں آپ سے، فیما، بیچ اس بات کے، شجرہ، جو جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، شجرہ، جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تنہا ایک ہے، اوپر جا کر جو ہے بے شمار جو شاخیں ہیں وہ بکھر جاتی ہیں دائیں بائیں ادھر ادھر، یہ ہے شجرہ، جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں۔ جو انہوں نے جھگڑا پیدا کر دیا بینہم، درمیان اپنے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ اپنے جھگڑوں میں، شجرہ، جو ان کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، اگر ان میں جو ہے آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے پیچھے وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے
جس میں ایک منافق اور یہودی ان کے پاس آئے تھے کہ جی نبی علیہ السلام نے تو فیصلہ دیا میرے حق میں، یہودی کہنے لگا اور یہ آپ کا مسلمان بھائی نہیں مانتا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی ایسی بات ہے؟ ہاں جی میں آپ کا فیصلہ مانوں گا، میں نبی علیہ السلام کا فیصلہ میں نے مسترد کر دیا، نہیں مانوں گا۔ تو اندر سے تلوار لائے، اس کے گھاٹا اتار دیا، گردن کاٹ دی اس کی تلوار مار کر، اور کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ کاش آج کے مسلمان جو ہے قرآن پڑھتے سمجھ کر اور کسی کو پڑھنے دیتے کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے خلاف یہ ہے کہ ایسا بندہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے جو میرے نبی کی بات نہیں مانتا۔ کیا اس میں کوئی شک و شبہ رہ گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی مجتہد، کسی اعلیٰ حضرت، کسی اور کو لایا جا سکتا ہے؟ اس قدر ظلم اللہ کے رسول کے ساتھ، جلدی مجتہد بنا کر جو ہے اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا اس کو نبی کی اطاعت کہا جاتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا؟ اس نے تو زبان سے کہا نا، ہم تو عملی طور پر جو ہے نبی کا فیصلہ نہیں مان رہے۔ نبی نے آسمانی دین نافذ کیا تھا، ہم جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ قانون بنانے والا ہے ایمان والوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، اور ہم نے جو ہے اللہ کے مقابلے میں چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے اسمبلیوں میں داخل کر کے جو ہے قانون بنانے کے لیے تیار کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے ہمارا؟ کوئی نہ سمجھے، نہیں سمجھتا، نہ سمجھے کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی وما علیک الا البلاغ، آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ میرے آپ حکم کو، میری نصیحت کو، میرے فیصلوں کو ان تک پہنچا دے ایک دفعہ بس۔ یہ نہیں مانیں گے نا تو پھر میں ان کو سزا دوں گا، ان کو مزہ میں چکھاؤں گا نہ ماننے کا۔ فرمایا ثم لا یجدوا، پھر وہ نہیں پائیں گے فی انفسہم، بیچ اپنی جانوں کے حرجن، کوئی تنگی۔ آپ کا فیصلہ جب تک یہ بغیر دل کی تنگی کے قبول نہیں کر لیتے ہیں، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یقین کرو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس لیے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں جو اللہ نے خود بیان کیا کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ۔ اس سے اگلی سورت جو سورت الانعام ہے اس میں آ رہی ہے آیت 26 نمبر آیت۔ یہ اس لیے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو ہم نے کاروبار رکھا ہوا ہے دنیا کمانے کے لیے، اس دین حق کے خلاف منافقت کے ذریعے، قرآن پڑھ لیں گے تو ہماری منافقت ظاہر ہو جائے گی۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ وہ پائیں بیچ اپنی جانوں کے حرجن، کوئی تنگی، مما اس سے قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں ذرا بھی کوئی تنگی ہوئی، تیرا رب قسم کھا کر کہتا ہے، تیرے رب ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جو نبی کی بات پر، نبی کے فیصلے پر ذرا بھی تنگی دل کے اندر محسوس کرے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور جب تک وہ مان نہ لے، تسلیمہ مان لینا، جب تک آپ کے فیصلے کو نبی علیہ السلام میرے پیغمبر جب تک یہ دل سے جو ہے آپ کے فیصلے کو مان نہیں لیتے ہیں، میں آپ کا رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ کوئی شک و شبہ والی بات ہے، کوئی پوچیدگی والی بات ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ آج ہم جو نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو، اللہ کے فیصلوں کو رد کر کے ہم یہود و نصارہ کے جو ہے فیصلے جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔
اور سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، ایمان والوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں، دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن پڑھا نہیں، یقین کس طرح ہے؟ ہمیں پڑھنے نہیں دیا۔ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو ہمیں کس طرح سمجھ آئے گی؟ فرمایا ولو انا، اور اگر بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم اوپر ان کے، انقتلوا، یہ کہ قتل کر دو، انفسکم اپنے جانوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکلو اپنے گھروں میں سے، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ اس بات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ منہم، ان میں سے۔ اگر ہم ان کو کہتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اکثریت لوگ جو ہے ہماری بات نہ مانتے، تھوڑے لوگ جو ہے وہ ہمارے حکم کی تعمیل کر لیتے کہ کچھ بھی ہو ہم نے رب کا حکم ماننا ہے، ہم اپنی جانوں سے محروم ہو جائیں، گھروں سے محروم ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان سب دنیا کی چیزوں سے ہمارے رب کا حکم جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ ایمان والوں کی کیفیت جو ہے ایمان کی یہ ہوتی ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم تو اللہ کے رسول کے سامنے گردنیں جھکانے کی بجائے ہم متکبر بنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ فعلوا، کر لیتے، ما یوعظون، جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھئی ساتھ اس کے، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے۔ اگر یہ اللہ کے حکموں کو پر عمل کر لیتے ہیں، جو اللہ حکم دے رہا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بات تھی۔ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور یہ بات شدید ہوتی، سب سے زیادہ پختہ ہوتی، تثبیتاً، ثابت قدمیں رکھنے کے لیے۔ رب کا حکم جو ہے جو مان لیتا ہے، پھر اس کے دل میں ثابت قدمی، ثابت رہنا جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے، جتنا مرضی تشدد ہو جائے، اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، وہ اپنے رب کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالتا۔ عمر فاروق گھر سے نکلے ہیں، کسی نے تلوار لے کر کے آج میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ راستے میں ایک شخص نے مجھے کہاں جا رہے ہو؟ بس آ جا کر نئی خبر سنیں گے۔ اس نے بتایا بتاؤ تو صحیح نا، نئی خبر کیا ہے؟ اس نبی کا میں خاتمہ، اس نے کہا نبی کا خاتمہ بعد میں کرنا، پہلے اپنی بہن کی خبر لے، وہ مسلمان ہو گئی، تیری بہن اور تیرا بہن ہوئی۔ اچھا، اس کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اور انہوں نے جو ہے وہ اور جو قرآن کے اوراق تھے یا لکھی ہوئی چیزیں تھیں ان کو چھپا لیا۔ دروازہ کھولا بہن نے، تم مسلمان ہو گئی ہو؟ کہا ہاں۔ پٹائی شروع کر دی، خوب پٹائی کی۔ بہن نے کہا بھائی جو مرضی کر لے، اب میرے دل میں جو ایمان داخل ہو کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں نکل سکے گا۔ ادھر نبی علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ کے حضور، یا اللہ اسلام بڑا کمزور ہے، ہمیں مسجد الحرام کے اندر جا کر نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے یہ ابو جہل وغیرہ جو ہیں، یا اللہ اس مکہ کے 2 چودھری جو ہیں ابو جہل یا عمر فاروق جو ہے، یہ 2 چودھری ہیں، یا اللہ ان میں سے 2 چودھریوں میں سے ایک اسلام کو دے دے، اسلام والے بڑے کمزور ہے۔ ادھر بہن کی پٹائی کی، اللہ نے دل نرم کر دیا، ادھر نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے بھی سناؤ کیا سناتے ہو؟ جب بہن نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول ہو گئی، اللہ نے دل نرم بھی کر دیا اسلام کے لیے۔ اور جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس،
دار ارقم میں جہاں لوگ مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، جا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام اور سب صحابہ کو لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، اور ابو جہل کے ٹولے کو کہا سن لو، عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے، خبردار کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ٹھٹر گئے۔ ایمان والا ڈٹ جائے تو کافر جو ہے منافق جو ہے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ایمان والوں کو جو ہے غلبہ دے دیا ان پر۔ تو یہ ہے ایمان جو لوگوں کے اندر جو ہے ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، یہ ایمان تو قرآن بناتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر بے شک وہ کر لیتے جو اللہ حکم دیتا ہے، مَا يُوعَظُونَ، جس کا وہ نصیحت کرتا ہے، بہی ساتھ اس قرآن کے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر بات سے ان کے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ سخت ہوتا، تثبیتاً ثابت قدم رکھنے میں، پختگی میں۔ اگر اللہ کے قرآن کی، اللہ کی بات مان لیتے ہیں تو ان کے قدم جو ہے وہ ثابت ہو جاتے، پختہ ہو جاتے، پھر کافر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، پھر وہ ہر تشدد اور ظلم برداشت کر لیتے اسلام کے لیے۔ فرمایا وَإِذَا نُرُسْ آتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم ان کو مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجر عظیمہ، اجرت بہت بڑی، ہم ان کو ایمان اور نیکی کا بدلہ جو ہے وہ ہم کو بہت بڑا دیتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی واضح و نصیحت کو جو ہے وہ قبول کر لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو، راستہ بتاتے ان کو، صراطً مستقیمہ، راستہ سیدھا، اور سب سے سیدھا راستہ اور کھرا راستہ جو ہے یہ قرآن کا راستہ ہے، آسمانی دین ہے جو راستہ جو ہے سب سے سیدھا ہے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے راستے جو ہے، فرقوں کے بنائے ہوئے راستے، یہ سیدھے ہی نہیں ہیں، یہ ہیں ہی ٹیڑھے۔ ان کا اگر آپ آپریشن کریں نا، ان کے اندر بہت زیادہ خامیاں ہیں۔ میں نے ایک مفتی کو مخاطب کر کے جو ہے اس کے متعلق میں نے ایک مضمون، وہ یوٹیوب پہ شاید آپ لوگوں نے وہ دیکھا، ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ اتنا انہوں نے جو ہے دھوکہ کر رکھا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جی امام کی بات جو ہے، مجتہد کی بات جو ہے وہ قرآن و سنت پر بھی حاوی ہے۔ قرآن و سنت کو جو ہے سمجھ نہیں سکتا بندہ امام کے اجتہاد کے بغیر۔ اور جو میں نے وہ چیر آپریشن کیا ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ اس کا جواب نہیں آئے گا اللہ کے فضل سے۔ میں نے اپنے دلائل قرآن و حدیث سے دیے ہیں اس کے اندر، اور قرآن و حدیث کو توڑنے کی، ان کے دلائل کو جو ہے جھٹلانے کی اس کے کسی کے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ جہالت اور چیز ہے، دلیل اور چیز ہے۔ فرمایا میں یوت اللہ، اور جو حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کا اور رسول، اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاولئک، پس یہ لوگ مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ کے پیغمبر کی بات مانیں گے، ان کا حکم مانیں گے۔ اللہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، اوپر جن کے، من النبیین، حقیقی نبیوں میں سے، والصدیقین، اور حقیقی سچوں میں سے، والشہداء، حقیقی شہداء میں سے، والصالحین، اور حقیقی نیکوں میں سے ہوں گے۔ جو اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا، اللہ قیامت کے دن ان کو، اس کو اپنے حقیقی نبیوں کے ساتھ جگہ دے گا، حقیقی صدیقین، سچوں کے ساتھ جگہ دے گا، اور حقیقی شہداء کے ساتھ جو ہے جگہ دے گا، اور حقیقی نیک لوگوں کے ساتھ جگہ دے گا۔ ان چیزوں کی وجہ سے یہ ظالم جو ہیں لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ ان کو قرآن پڑھ لیا تو یہ تو ہمارے جال سے نکل جائیں گے۔
یہ رب کی لعنت جو ہے خرید رہے ہیں جھوٹ بول کر، جھوٹے دین جو ہے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جھوٹی باتیں جو ہے لوگوں میں پھیلا کر یہ رب کی لعنت خرید رہے ہیں جھوٹ کے ذریعے۔ فرمایا وحسن اولئک، اچھے ہیں یہ لوگ رفیقہ، رفاقت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، رفیق کے معنی دوست۔ یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، اطاعت کریں، ان کی دوستی جو قیامت کے جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین سچوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور حقیقی نیکوں کے ساتھ ہوگی، یہ دوستی بڑی اچھی ہوگی، یہ حسن اچھے ہوں گے۔ اولئک یہ لوگ رفیقہ، دوستی میں جنت میں ان کی دوستی بہت اعلیٰ ہوگی۔ نبیوں سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ باقی درجے جو ہے صدیقین، شہداء، صالحین جو ہے وہ نبیوں کے درجے سے کم ہیں، اور یہ سب سے بڑے جنت میں جو ہے سب سے بڑے یہ 4 عہدے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کے ساتھ وہ یہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کا حکم مانیں گے دنیا میں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے۔ چھوڑ دینا چاہیے ہمیں چھوڑ دینے چاہیے یہ من گھڑت جو ہے مذاہب جو بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے قرآن کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھ کر جو ہے ہمیں جو ہے اس کے پیچھے لگنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی فرقوں کی کتابیں ہیں ہمیں ان کو جو ہے پھاڑ دینا چاہیے، جلا دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے ان کو۔ فرمایا یہ ایسی کتابیں جو لوگوں کو اللہ کے دین کے خلاف لے جائیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلق، اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کو اسی طرح سب دنیا والوں کے کلام کتابوں سے اعلیٰ مقام حاصل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر اعلیٰ مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا ذالک الفضل، یہ حقیقی مہربانی ہے، الفضل الف لام لگا، یہ حقیقی سچی مہربانی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جو ہے حقیقی نبیوں کے ساتھ، صدیقین سچوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور حقیقی نبیوں کے ساتھ جگہ دینا جنت کے اندر، یہ اللہ کے یہ ذالک الفضل، یہ حقیقی فضل ہے، مہربانی ہے من اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اس خوش نصیب لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے حکم مانتے ہیں، یہ ان کی خوش بختی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ان کو جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ دے گا جنت میں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور وہ کافی ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ اللہ کا علم جو ہے یہ بہت زیادہ ہے دنیا کے مقابلے میں، یہ قرآن کا علم جو ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ فرقوں کی کتابوں کے علم کے مقابلے میں، فرقوں کی کتابوں کا علم جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے آسمانی علم جو ہے قرآن کے مقابلے میں۔ لیں جی میں ایک دفعہ پھر پڑھا دوں جی، پھر سنا دوں جی آپ کو۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی یزعمون جو گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ آمنوا ایمان لائے، بما ساتھ اس کے جو انزل اتارا جائے الیک کا طرف آپ کی، بس خیال ہی کرتے ہیں، دل سے نہیں مانتے اللہ کے قرآن کو، جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو دل سے نہیں مانتے، گمانوں میں ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو، ہم تو اس کو نہیں مانتے کہ یہ ٹھیک ہے۔ وما انزل من قبلک، کا جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، یتحاکموا یہ کہ اپنے فیصلے لے جائیں، حکم کے معنی فیصلہ، یتحاکموا یہ کہ وہ فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت طرف شیطانوں کی، دعویٰ زبان سے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے
جو اے نبی صلی اللہ آپ کی طرف جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے گمان ہیں، خیالات ہیں، سوچ ہے، یہ دل کی بات نہیں ہے۔ دل کی بات کیا ہے؟ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں اپنے دل سے، یتحاکموا کہ وہ اپنا فیصلہ لے جائیں الی الطاغوت، طرف شیطانوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام کا فیصلہ نہیں چاہتے، دل سے جو ہے طاغوتوں کے فیصلے مانتے ہیں۔ آسمانی فیصلے جو اس قرآن کے ہیں ان کو دل سے نہیں مانتے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، خیالات سے، گمانوں سے ہی مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ وقد امروا، تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا، یہ کہ وہ کفر کر دیں، انکار کر دیں، بہی، ساتھ ان طاغوتوں کے۔ ان کو جو ہے حکم سے تھا اللہ کی طرف سے کہ طاغوتوں کے فیصلوں کا انکار کر دیں، طاغوتوں کے فیصلے، شیطانوں کے فیصلے جو ہے ان کا کو ماننے سے انکار کر دیں۔ وہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ان کا کفر کریں، انکار کریں۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن حکما لقوم المؤمنین، ایمان والوں کے لیے جو ہے سب سے اعلیٰ فیصلہ جو ہے اس کے رب کا، ان کے رب کا ہے۔ رب کے مقابلے میں وہ کسی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور ارادہ رکھتے ہیں شیطان، حقیقی شیطان، أَن يُضِلَّهُمْ، یہ کہ وہ گمراہ کر دیں ان کو، ضلالًا بعیدا، گمراہی دور کی میں۔ شیطان چاہتے ہیں ان کو صراط مستقیم، قرآن کے راستے سے بڑی دور لے جائیں، جہاں سے یہ واپس ہی نہ آ سکیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جو کہا جاتا ہے وہاں سے ان کے تعالوا، آؤ، اِلَىٰ مَا، طرف اس چیز کی انزل اللہ، جو اتاری ہے اللہ نے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کی طرف آؤ، قرآن کے حکم مانو، قرآن کے فیصلے مانو، قرآن کی حکمرانی قائم کرو اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے قرآن آسمان سے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے حکم ہے قرآن، اللہ کی نصیحت ہے قرآن، آؤ اس اللہ کی نصیحت کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ اس خاص پیغمبر کی باتوں کی طرف۔ پیغمبر جو ہے اللہ کی نصیحتیں ہی لوگوں کو سناتا ہے، اپنی بات نہیں، کوئی اپنے پاس سے نہیں کوئی بات کہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ، جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نصیحتوں کی طرف آؤ، تو رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے حقیقی منافقوں کو، یصدون، وہ روکتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا آپ سے صدودا، روکنا، وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے جو ہے اعلیٰ حضرت کی بات مانیں، ہم اپنے مفتی کی بات مانیں، ہم اپنے فرقے کی بات مانیں گے، ہم اپنے مجتہد کی بات مانیں گے، ہم اپنے امام اعظم کی بات مانیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، قرآن کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ جو اللہ نے اتارا قرآن اس کی طرف آؤ، قرآن کے حکم، فیصلے، نصیحتیں جو ہے ان کو قبول کرو، اور اللہ کا پیغمبر جو فرما رہا ہے اس کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں، وہ سننے نہیں چاہتے قرآن پاک۔ میں گلگت میں جو ہے مسجد میں جو ہے پڑھانے بیٹھ کے ترجمہ وہاں دوستوں کو، ایک سفید داڑھی والے آدمی جو ہے وہ دائیں طرف آ کے میرے بیٹھ گیا، میں نے اس کو سپارہ دیا پڑھنے کے لیے، اس نے اس کو سارے کو الٹ پلٹ کر کے بند کر کے رکھ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ جب سبق ختم ہو گیا، اسٹوڈنٹ چلے گئے، تو وہ اس مسجد والے جو تھے مجھے کہنے لگے جی آپ نے سپارہ جو ہے بزرگوں کو دیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بزرگ تبلیغی جماعت کے ہیں۔
اور تبلیغی جماعت والے سوائے قرآن کے جو ہے وہ پڑھتے ہی کچھ نہیں ہیں، ان کے پاس ایک ہی کتاب ہے، مولوی الیاس کی ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ یہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اور میں نے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، میں نے اس کو سپارہ دیا سب کو نکال کر، میں پڑھا رہا تھا، لیکن انہوں نے سپارے کو الٹ پلٹ کر کے بند کر کے رکھ دیا۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جی آپ نے سپارہ ان بزرگوں کو دیا تھا، تو یہ تو قرآن تو نہیں پڑھتے، یہ تو مولوی کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن سے دور بھاگنا، کہ کہیں قرآن کا کوئی فیصلہ جو ہے میرے اوپر نہ آ جائے۔ فرمایا فکیفہ، پس کیا حال ہوگا، اذا اصابتہم، جب پہنچے گی ان کو مصیبت، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا جب ان کے بدعمالیوں، منافقت، کفر کی وجہ سے ان پر مصیبت آئے گی اللہ کے عذاب کی، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ بما قدمت، بس واپس کے جو آگے بھیجا انہوں نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، جو آخر کے لیے ان کے ہاتھوں نے جو ظلم آگے بھیجے ہیں، بے دینی کی کتابیں جو ہے ان کے پیسے کما کر جو ہے آگے بھیجا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ ان کا حال کیا ہوگا اس مصیبت کو دیکھ کر۔ ثم جاؤ کا، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھائیں گے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، اللہ احسان و توفیق، مگر احسان کا، نیکی کا اور موافقت کا۔ توفیق کے معنی موافق ہونا، ہم نے تو اسلام کے موافق ہونے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ اب یہ فرقے آپ کو یہی بتائیں گے کہ جو ہمارے پاس یہ بھی اسلام ہی ہے، ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں کہ کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور یہی منافق کہتے تھے کہ ہم جو ہے، ہم نے جو ہے کوئی ارادہ نہیں کیا سوائے احسان کے اور موافقت کے، ہم نے تو اسلام کے موافق ہونے کا، اس جیسے ہونے کا ہم نے جو ہے ارادہ کیا ہے، کوشش کی ہے۔ جھوٹ بولتے، قسمیں کھا کر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا اللہ تعالیٰ، ما فی قلوبہم، جو بیچ ان کے دلوں کے، ان کے دلوں کی منافقت کو، کفر کو، کھوٹ کو، دھوکے بازی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہ پھیر دیں ان سے، ان منافقوں کا تم بندوبست نہیں کر سکتے۔ جن کو رب کا حیا نہیں ہے، اس کو جو ہے دنیا والے کیسے اس کو حیا دے دیں گے؟ وہ دنیا والوں کو حیا کیسے کرے گا؟ اس لیے عارض عنہم، ان سے منہ پھیر دے، وعظہم، اور نصیحت کریں ان کو، نصیحت نہیں چھوڑنی، وقل لہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے واسطے ان کے، فی انفسہم، بیچ ان کی دلوں کے، قولاً، بات، بلیغا، پہنچنے والی، ان کی تبلیغ نہیں چھوڑنی۔ یہ دلوں میں پہنچنے والی بات کون سی ہے؟ اللہ کے قرآن کی بات۔ میں نے 2 آیتیں آپ کو حوالہ دیا کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مجرموں کے دلوں میں بھی قرآن داخل کر دیا۔ اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کتنے خوش نصیب کافر ہیں جو قرآن پڑھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو اس قرآن کو ان کے دلوں میں داخل کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، یعنی آپ کے سامنے میڈیا پر آ رہا ہے۔ اور یہ لوگ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں، یہ لوگ جو محنت کر کے سمجھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد جو ہے پھر ان پر جو ان کے خاندان والے، ان کے لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ہم سے بہت بہتر۔ اور خاص طور پر وہ مظلوم عورتیں جن کو گھر والے جو ہے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، گھروں میں کئی سال تک بند کر دیتے ہیں کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا۔ ان کی قربانیاں جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہم نے تو اپنے ماں باپ جو کلمہ پڑھتے تھے انہیں ہمیں بھی پڑھا دیا، لیکن یقین کیجئے اصل درجہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پا گئے، جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر اتنی بڑی قربانی، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کہاں جائے بیچاری وہ گھر چھوڑ کر۔ وہ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ۔
فرمایا وَإِذْهُمْ وَقُلْ اور کہیے واسطے ان کے فی انفسہم بیچ ان کے دلوں کے قول بلیغا بات پہنچنے والی. یہ قرآن جو ہے اس کی بات کافروں کے دلوں میں بھی اللہ داخل کر دیتے ہیں. اور آپ ایسے انداز سے جو ہے ان کو قرآن کی نصیحت کریں کہ ان کے دلوں پر اثر ہو جائے. وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کسی پیغمبر کو مگر لیطاع تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، اس کا حکم مانا جائے، باذن اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے آسمان پر کہ ہر نبی جو ہے جس امت کی طرف جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے ان لوگوں میں سے ہر شخص جو ہے اس میرے پیغمبر کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے. یہ فرض ہے، لازم ہے. نہیں مانتا ہے کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا. کوئی فرقہ جو ہے اپنے فرقے کی وجہ سے کسی کو نہیں بچا سکے. قرآن بچا سکے گا، اللہ کا قرآن بچا سکے گا جہنم سے. کسی فرقے کی کتابیں نہیں بچا سکیں گی. میں علانیہ کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیں یہ زمین پر لکھی ہوئی کتابیں انسانوں کے ہاتھوں کی، ان کے اندر بہت ساری گمراہیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیں. اللہ کے قرآن کو جو ہے سینے سے لگا لیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر بے شک وہ اس ظلم جب انہوں نے ظلم کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے بجائے انہوں نے غیروں کا حکم مان لیا. اگر یہ ظلم انہوں نے اپنے نفسوں پر کیا ہے نافرمانی کر کے اللہ کے پیغمبر کی، اگر وہ نافرمانی کے بعد جاؤ کا آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ پس بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لهم الرسول اور بخشش مانگتے واسطے ان کے حقیقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوجد اللہ البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. آج اگر کوئی شخص جو ایسی غلطی کرتا ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے استغفار کرے، بخشش مانگے. جب اس کو پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر تھا، مجھے تو قرآن پڑھنا چاہیے تھا، میں تو فرقوں کی کتابیں پڑھتا رہا. اور اگر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. وجد اللہ البتہ پاتا وہ اللہ تعالیٰ کو تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ اپنی مخلوق کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، اپنی بخشش سے مایوس نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اللہ کے حضور رو کر سچے دل سے معافی مانگتا ہے گناہوں کی، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ تو ہر شخص کا انتظار کرتا ہے، اس کو اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت ہے. وہ تو چاہتا ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. اور صرف معاف نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. اتنی خوش بختی ہمارے لیے، لیکن ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس کے دین کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ہم گمراہ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جھوٹے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فرمایا اور آج جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بخش دے. قرآن ہے قرآن. اب میرا حافظے کی کمزوری ہے، جب آیتیں ہے وہ مٹتی جا رہی میرے حافظے سے، ورنہ مجھے آتی تھی سب کچھ، لیکن اب بڑی مشکل سے جائے کمپیوٹر میں آتی ہے کوئی آیت. مگر یہ قرآن کا میں دعوے سے میں یہ ہے اپنے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے جو ہے قرآن کہتا ہے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. فرمایا فلا وربک پس قسم ہے، فا پس لا زائد ہے، واو قسم ہے، رب کا آپ کے رب کی. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے، حتیٰ یحکموک یہاں تک کہ وہ فیصلہ کرنے والا مان لیں آپ کو، فیما بیچ اس کے جو شجر ہے انہوں نے جھگڑا پیدا کر لیا ہے بینہم درمیان اپنے،
ثم لا یجدوا، پھر نہ وہ پائیں فی انفسہم، بیچ اپنی جانوں کے، حرجن، کوئی تنگی، آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو، بلکہ آپ کے دل فیصلے سے ان کے دل خوش ہو جائیں اور خوشی سے قبول کر لیں۔ جب تک یہ آپ کے فیصلے کو جو ہے اپنے جھگڑوں میں خوشی سے قبول نہیں کر سکتے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ اللہ دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ مما، اس سے قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور وہ مان لینا، جس کا ماننے کا حق ہے 100%، وہ مان لیں آپ کے فیصلے کو۔ جب تک نہیں مانیں گے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر بے شک ہم لکھ دیتے علیہم، اوپر ان کے، ان اقتلوا، یہ کہ تم قتل کر دو، انفسکم، اپنی جانوں کو، او اخرجوا، یا نکلو، من دیارکم، اپنے گھروں میں سے، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ اس کام کو، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ، منہم، ان میں سے۔ ہمارے حکم کی تعمیل کرنے سے آزمائشی طور پر ہم ان کو کوئی حکم دیتے نا کہ اپنے جانوں کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ہم اپنے حکم کی تعمیل کی آزمائش میں ہم یہی رزلٹ پاتے کہ ان کے اکثر جو ہے وہ ہمارے حکم کا انکار کر دیتے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک وہ، فعلوا، کر لیتے، ما یوعظون، جس کی وہ نصیحت کی جاتے ہیں، بہی، ساتھ اس قرآن کے، اگر قرآن کے ذریعے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر اس پہ عمل کر لیتے، لکانا خیر اللہم، البتہ بہتر ہوتا بات سے ان کے، واشد تثبیت، ان زیادہ پختہ ہوتا ثابت قدم رہنے کے لیے۔ قرآن کے جو باتیں ہیں یہ انسان کو ثابت قدم رکھتی ہیں۔ جب قرآن جو ہے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، پھر کوئی تشدد جو ہے اس قرآن کو سینوں سے نہیں نکال سکتا، کوئی ظلم جو ہے چھڑا نہیں سکتا پھر ایمان کو۔ فرمایا وَإِذَنَّ رُسْلَ لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم ان کو، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، البتہ ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو، صراط مستقیم، راستے سیدھے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص اطاعت کرے گا، کہنا مانے گا اللہ کا اور رسول، اس خاص پیغمبر کا، فَأُولَٰئِکَ، بس یہ لوگ، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، اوپر، جن کے، من النبیین، حقیقی نبیوں پر کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، اور حقیقی سچوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور حقیقی شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور حقیقی نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اعلیٰ مقام والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے گا، جو اللہ کے پیغمبر کا حکم مانے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کے فیصلے کو مان لے گا، جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کو، حکموں کو رد کر کے ہم کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، منافقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ حسن اولئک رفیقا، اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے، دوستی کے لحاظ سے۔ ذالک الفضل، یہ خاص فضل ہے، مہربانی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جنت میں اعلیٰ جنتی جو ہے ان کے ساتھ شامل کرنا یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ میں نے کل کا ارادہ بنا لیا تھا کہ اب میں انشاءاللہ پورے 1 گھنٹے سے پہلے ہی بلکہ ختم کروں گا، لیکن پھر وہی غلطی ہو گئی 4 منٹوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔